یہ وہ 4 چیلنجز ہیں جس کے بارے میں آج وزیر اعظم نے اجلاس کے دوران بتایا کہ جب سے حکومت سنبھالی تب سے لے کے ان سے نمٹنا پڑ رہا ہے۔ 2 دہائیوں کے بعد یعنی 20 سال کے بعد یہ اتنا بڑا تجارتی وفد پاکستان پہنچا ہے۔ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج جیلوں سے نکل کر جمہوریت کا علم بلند کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ 40 سال بعد OIC کا اجلاس ہوا اور آج اس کے کچھ دنوں بعد 40 ممالک کے ہیڈز آف سٹیٹ آج پاکستان میں موجود تھے۔ لیکن خبر آپ نے کہیں پہ دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبدالقادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 10 جنوری اور دن ہے پیر کا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بیک ٹو بیک کچھ اہم اجلاس ہوئے۔ ترجمانوں کو بریفنگ کے لیے بلایا گیا۔ سانحہ مری، فارن فنڈنگ کیس، اپوزیشن لانگ مارچ اور جو موجودہ معاشی صورتحال ہے خاص طور پر فائنانس بل کو لے کر اور اسٹیٹ بینک سے متعلق جو قانون ہے اس کو لے کر کافی معاملات کے اوپر غور کیا گیا۔ حکومت کے 4 بڑے چیلنجز کے بارے میں آج وزیر اعظم نے بتایا۔ آپ کے نزدیک یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج کیا رہا جب سے عمران خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تب سے لے کے اب تک؟ یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو ان کے لیے ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں۔ آج اس کا اظہار انہوں نے خود ترجمانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، لیکن وزیر اعظم نے جو بتایا وہ میں کچھ ہی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا گرما گرم سیشن بھی آج ہوا۔ نعرے بازی، ہنگامہ آرائی، واک آؤٹ اور احتجاج کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج جیلوں سے نکل کر جمہوریت کا علم بلند کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی 2 شاندار خبریں ہیں۔ 20 سال کے بعد پاکستان میں ایک اسلامی ملک کی جانب سے بڑی سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ 22 رکنی تاجروں کا وفد پاکستان پہنچا اور وزیر اعظم عمران خان سے انہوں نے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ دوسری شاندار خبر یہ ہے کہ OIC کا اجلاس تو سب نے دیکھ لیا، لیکن آج OIC کے اجلاس کے بعد بھی کچھ بڑا ہوا ہے جو شاید میڈیا کی نظروں سے ابھی تک اوجھل ہے یا اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں ہوئی۔ 40 سے زائد، جی ہاں 40 سے زائد ممالک کے ہیڈز آف مشن آج پاکستان میں اکٹھے ہوئے۔ اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ مقصد کیا تھا اس کی تفصیلات بھی آپ کو کچھ دیر میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بڑی اہم اور بریکنگ نیوز جو اب سے کچھ دیر پہلے آئی ہے۔ پاکستان کو انتہائی مطلوب دہشت گرد محمد خراسانی افغانستان کے صوبے ننگرہار میں مارا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد محمد خراسانی کالعدم تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کا ترجمان تھا، جس کا اصل نام خالد بلدی بتایا گیا ہے۔ کچھ ہی عرصہ پہلے حکومت پاکستان کی طرف سے TTP کے ساتھ مذاکراتی عمل ایک طرح سے شروع کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن پھر کچھ معاملات ایسے بگڑے کہ وہ سسٹین نہیں کر سکا اور دونوں طرف سے جو فائر بندی کا ایک معاہدہ کیا گیا تھا وہ وڈرا کر لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کی جانب سے بھی اس کی 2-3 دن پہلے وضاحت کی گئی اور آج خبر آئی ہے کہ یہ خراسانی نامی شخص جو پاکستان کے عوام اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھا وہ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں مارا گیا۔ جس وقت آپریشن ضرب عضب ہو رہا تھا اور بڑی کامیابی سے وہ مکمل ہوا، اس دوران یہ شخص افغانستان فرار ہو گیا تھا۔ لیکن آج اس کا آخری دن تھا۔ یہ ایک بڑی اہم اور بریکنگ نیوز تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اس کے حوالے سے مزید اپڈیٹس جو بھی آتی رہیں گی وہ میں آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو درپیش 4 ایسے چیلنجز کا جس کا اظہار انہوں نے خود پارٹی ترجمانوں کے اجلاس کے دوران کیا۔ وزیر اعظم نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ادراک ہے کہ ملکی معاشی صورتحال کو کس قسم کے چیلنجز درپیش ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن سے اقتدار سنبھالا اس وقت سے لے کے آج تک 4 ایسے چیلنجز تھے جن سے نمٹ رہا ہوں۔ ان میں سے سب سے اہم صورتحال وہ بینک کرپسی کے حوالے سے تھی۔ اس پر میں بھی کئی بار بات کر چکا ہوں، کئی بار ثبوتوں کے ساتھ دکھا چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے ریزرو کیا تھے جب عمران خان کو حکومت منتقل ہو رہی تھی، یعنی 7 سے 10 ارب ڈالرز، اور اس وقت کیا ہے یعنی 25 ارب ڈالر۔ تو اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی کہ یہ جو ریزرو پاکستان کا بڑا ہے یہ کوئی بڑی معاشی کامیابیوں میں سے ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا جو پرائم منسٹر کی جانب سے ایشو بتایا گیا وہ تھا، انہوں نے کہا کہ جیسے ہی بینک کرپسی سے نکلے ہیں کہ پاکستان کو سٹیبل کرتے معاشی خوشحالی کی طرف جاتے تو کووڈ کی صورتحال شروع ہو گئی۔ پھر ساری توانائیاں کووڈ کی طرف چلتی گئیں اور کافی زیادہ وقت اس میں گزرا، اور جیسے ہی کرونا کے اوپر قابو پایا گیا تو پوسٹ کووڈ انفلیشن کا ایک ایسا پوری دنیا میں سلسلہ شروع ہوا جس نے پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مہنگائی زیادہ ہونے لگی۔ یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے بھی۔ شاید لوگوں کو لگتا ہو کہ حکومت اس بارے میں سوچتی نہیں ہے یا اس بارے میں کسی کو پرواہ نہیں ہے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان اس کو اپنی
4 جو بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے ایک بڑا چیلنج سمجھتے ہیں. آج اس کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, اور ساتھ ہی ایک ایسا چیلنج جو پاکستان کے ایک طرح سے گلے پڑا ہوا ہے موجودہ حکومت کی, وہ ہے افغانستان کی صورتحال. اس میں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہی پڑے گا. نہیں کریں گے تب بھی پاکستان کو نقصان ہوگا, کریں گے تب بھی پاکستان کا ہی فائدہ ہے. تو اس سارے معاملات پر پاکستان لیڈ کرتا دکھائی دے رہا ہے, لیکن یہ 4 چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کی نظر میں ان کے لیے مشکل صورتحال پیدا کرتی رہی ہیں وقتاً فوقتاً. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں کچھ اچھی خبروں کے حوالے سے. پاکستان اور عمان کے درمیان 22 سال کے بعد تجارتی سرگرمیوں میں تیزی لانے کی ایک کوشش شروع ہوئی ہے. عمان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جو چیئرمین ہیں, ان کی قیادت میں عمانی تاجروں کا ایک 22 رکنی وفد پاکستان پہنچا. یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے, لیکن میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا تھا, لیکن چونکہ بیک ٹو بیک کچھ ایسے واقعات اور سانحات ہو رہے تھے تو دل نہیں چاہ رہا تھا کہ قوم کسی اور طرف چل پڑی ہے اور میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی خوشخبریاں سنانے لگ جاؤں. کہ ظاہری بات ہے, مری کا سانحہ ایک بڑا سانحہ تھا, اس کے اوپر بات ہوتی رہی 2-3 دن, تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر مناسب وقت میں بات کریں گے. تو وزیر اعظم عمران خان سے عمان کے 22 رکنی تاجروں کی وفد کی ملاقات ہوئی, اور یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ یہ 20 سال کے عرصے کے بعد ہوئی, کیونکہ تاجروں نے خود وزیر اعظم کو بتایا کہ 20 سال بعد پہلی بار کوئی عمانی وفد کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے پاکستان کا دورہ کر رہا ہے. یہ دورہ اس لیے ہو رہا ہے, یہ عمانی وفد نے اس اجلاس کے دوران بتایا, جو منٹس آف میٹنگ ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں ایز اٹ از. بتایا گیا ہے عمانی تاجروں کی طرف سے کہ موجودہ حکومت کی جانب سے اقتصادی زونز کے قیام اور ایز آف ڈوئنگ بزنس پالیسی کے نتیجے میں تاجروں نے 2 دہائیوں کے بعد پاکستان کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سی پیک اور گوادر میں جاری جو منصوبے ہیں ان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, ساتھ ہی ٹورزم, تعمیرات, بندرگاہی, پھر ویئر ہاؤسنگ, صنعت, زراعت اور ریئل اسٹیٹ. یہ ایسے 8-10 ٹاپ ناچ انویسٹمنٹ زون ہیں یا ایسے ہاٹ سپاٹس ہیں پاکستان کے جس میں وہ بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. تو طے یہ ہوا ہے کہ اب پاکستان کا ایک اعلیٰ سطح وفد جو ہے وہ جائے گا, عمان کا دورہ کرے گا, اور پھر ان معاملات کو طے کیا جائے گا انویسٹمنٹ پرپز سے. وزیر اعظم نے متعلقہ حکومتی جو ادارے ہیں ان کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ عمان اور پاکستان کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو یقینی بنانے کے لیے جو فوری طور پر اقدامات کرنے والے ہیں وہ کر کے رپورٹ پیش کریں. زلفی بخاری صاحب نے بھی اس سلسلے میں ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ بھی اس ملاقات میں شاید شریک تھے, میں دیکھ نہیں سکا, لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ 20 سال بعد دونوں اسلامی ممالک کے درمیان یہ بڑی پیش رفت ہو رہی ہے اور جلد وہ عمان کا دورہ کریں گے. ظاہری بات ہے کوئی اگر دورہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم تو ضرور نکلے گا. اس بارے میں جو بھی اپڈیٹ رہے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں گا. یہ تو ہوگی عمان کے 22 رکنی وفد کے حوالے سے اپڈیٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے. ایک تو OIC کا اجلاس آپ نے دیکھا جو پاکستان کی سربراہی میں ہوا اور مسلم امہ پاکستان میں اکٹھی ہوئی 40 سال بعد, لیکن اب 40 سے زائد ممالک کے جو ہیڈز آف مشن ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے پاکستان میں ہونے والے اجلاس کے دوران. اس وقت عالمی سطح پر ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا جا رہا ہے جو سماجی تحفظ کے منصوبوں کو آگے بڑھائے. عالمی سطح پر ایسا پلیٹ فارم تشکیل دینے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ بیک وقت پاکستان, ترکی, نائجیریا اور کوسٹاریکا کی قیادت میں یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے آج پاکستان کے وزارت خارجہ اور اقوام متحدہ یعنی نیو یارک کے جو پاکستانی مشن ہے ان کے زیر اہتمام سفارتکاروں کا ایک اہم اجلاس ہوا. اجلاس اسلام آباد میں ہوا اور اس کی صدارت سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی جانب سے کی گئی. اوبویسلی کیونکہ وہ سماجی تحفظ کے سب سے بڑے منصوبے کو لیڈ کر رہی ہیں, اس لیے انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی. اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں 40 سے زائد ممالک کے ہیڈز آف مشن شریک ہوئے, جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی کوششوں کو اپریشیٹ کیا بلکہ مستقبل میں بھی پاکستان کو لیڈ رول دینے کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے. تو یہ کچھ اہم ہائی لائٹس ہیں, میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. پولیٹیشنز اس وقت وہی روایتی طرز سیاست کر رہے ہیں, ثانیہ مری کو لے کر دیکھا جائے یا فائنانس بل کے معاملے کو لے کر دیکھا جائے یا واٹ ایور جو بھی ریزنز ہیں. اب سے کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ کا سیشن بھی چل رہا تھا, میں جب آخری مومنٹ پر دیکھ رہا تھا تو گرما گرم تقاریر ہو رہی تھیں, سیاسی حریفوں کی دلچسپ وہ جملے بازی کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور پیپلز پارٹی حکومت کے خلاف احتجاج کے لیے نکلی ہے. ایوان سے نکل کر پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک بہت بڑا احتجاج کیا ہے انہوں نے, اور مرکزی گیٹ پر آ کر انہوں نے حکومت کے خلاف نعرے بازی کی ہے. اور اس احتجاج میں شریک کون کون تھا آپ ذرا ایک لمحے کے لیے دیکھیں. خورشید شاہ
راجہ پرویز اشرف، ڈاکٹر مہرین بھٹو، ان میں سے 2 نام تو وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں، جیلیں بھگت کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ جن سے ریکوری ہونی چاہیے یا جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے اگر انہوں نے لوٹ مار کی ہے تو، اور وہ لوگ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں حکومت مخالف کیمپین کو، اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو احتساب کا معاملہ ہے یہ سراسر دھوکہ تھا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. اب اس گرج میں آ کے حکومت مخالف ایک پراپر کیمپین لانچ ہو رہی ہے. خیر، مہنگائی کا تو مسئلہ عوامی مسئلہ ہے، اس کے اوپر جو بھی پولیٹیشین آ کر بات کرے گا وہ اس میں عوامی سینٹیمنٹس شامل ہوں گے. پھر بے روزگاری، کرپشن، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جس پہ حکومت نے آ کے کام کرنا تھا، کر بھی رہی ہے، لیکن عوام کو مطمئن کرنے میں ابھی تک اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا، جس طرح سے عوام کی امیدیں تھیں. تو یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، احتجاج، نعرے بازی، لیکچر، یہ سارا کچھ آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملتا رہے گا. مری کے اوپر سیاست بھی ہوتی رہے گی، لیکن اچھا ہو اگر ہم ان غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان کے لیے کچھ شاندار اور بہت اچھی خبریں اور بھی ہیں. پاکستان میں ملکی تاریخ کا ایک سب سے بڑا ٹاور بننے جا رہا ہے. اس کا نام کیا ہے، کہاں پر بنے گا، کتنی تعمیر کے ساتھ ہوگا، یہ ساری تفصیلات میں آپ کو کل کے ولاگ میں بتاؤں گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.